السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو ناول جو ہمارا کنٹینیو ہے وہ ہے وحشت زدہ محبت بائی ایچ اے چودھری، پارٹ 2 ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ادھر ملائکہ کی موت نے کہرام مچا دیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملائکہ خودکشی کرے گی۔ اس کی ماں کا روڑ ہو کر برا حال ہو چکا تھا، گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ جوان ہستی مسکراتی بیٹی آج ان کے سامنے بے جان پڑی ہوئی تھی۔ جب ردا کو ملائکہ کی خودکشی کی خبر ملی تو وہ خود کو سنبھال نہیں سکی اور وہیں گر گئی۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، کافی دیر بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی یہ حالت شدید صدمے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ردا روئے جا رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ملائکہ اسے بہنوں سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن یہ وہ کیسے کر سکتی ہے آخر؟ کیوں؟ وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ کیا خان؟ وہ روتے روتے ایک دم چپ ہوئی۔ نہیں ملائکہ جان نہیں دے سکتی، اتنی پاگل نہیں تھی وہ۔ ردا کے ذہن میں ہزاروں خیال اٹھ رہے تھے۔ ملائکہ کی موت بظاہر تو خودکشی تھی، لیکن پھر بھی پولیس کیس تھا۔ ایس ایچ او فراز بھٹو کو یہ کیس سونپا گیا جو کہ ایک سخت روب دار شخص تھے۔ وہ ایمانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ قابل انسان بھی تھا۔ لاش کی جانچ پڑتال کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ گھر میں کوئی بات ہوئی تھی کیا؟ فراز بھٹو نے والدین سے پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہماری بیٹی تو بہت خوش تھی، کبھی کوئی آج تک ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ اسی کی وجہ سے ہی تو ساری رونق تھی، ملائکہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں کرے گی خودکشی؟ کوئی بات تو ہوگی نا؟ ایس ایچ او سوچتے ہوئے بولا۔ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس بار ملائکہ کے والد نے جواب دیا۔ پھر کچھ سوال کیے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تک انتظار کرنے کہا اور اٹھ کر جانے لگا۔ دروازے میں پہنچ کر فراز بھٹو کو کچھ یاد ہے؟ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا آپ لوگ کہاں تھے؟ اس نے دروازے سے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہم ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے، وہاں ہی پتہ چلا، وہاں سے ہی آ رہے تھے۔ گھر میں ملائکہ اور اس کا بھائی سمیر تھا، ملائکہ کے والد نے بتایا۔ تو فیروز بھٹو پھر پلٹا اور کہا میں سمیر سے بات کرنا چاہوں گا۔ سمیر کو بلایا گیا۔ تم نے ہی دیکھا تھا نا صبح سب سے پہلے؟ فراز نے پوچھا۔ جی سر، سمیر نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ رات کو کب دیکھا تھا آخری بار؟ فراز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی رات کو نہیں، شام کو دیکھا تھا، کسی دوست سے ملنے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کی دوست کسی دوسرے ملک جا رہی ہے، رات کی فلائٹ تھی تو اسے ملنا تھا، مجھ سے کہہ کے گئی تھی کہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گی۔ سمیر نے بتایا۔ تو کب واپس آئی؟ فراز نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں دوست کی طرف چلا گیا تھا، وہاں دیر ہو گئی تھی، جب واپس آیا تب وہ آ چکی تھی۔ میں نے آوازیں دی لیکن جواب نہیں آیا، میں سمجھا سو گئی ہے، پھر میں بھی سونے چلا گیا۔ سمیر نے بتایا۔ تو اس کے باپ نے ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ بے غیرت انسان، بہن گھر میں اکیلی اور تم دوستوں کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہو؟ اس کا باپ غصے سے چلایا، جسے پاس کھڑے سپاہیوں نے پکڑ کر بٹھایا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر گھر ہوتا تو کم از کم روک ہی لیتا۔ باپ بیٹھتا ہوا بولا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ملائکہ آ گئی ہے؟ فراز نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی وہ باہر سے گیٹ لاک کر کے گیا تھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ سمیر نے منہ پر ہاتھ جمائے ہوئے کہا۔ او، فراز بھٹو نے ایک لمبی سانس بھری۔ ملائکہ کی کوئی بہت قریبی دوست؟ جی ردا ہے، وہی اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کے بعد ایس ایچ او نے ردا کے متعلق کچھ معلومات لی اور وہاں سے چلا گیا۔ ردا کی کچھ حالت بہتر ہوئی تھی اب، لیکن وہ ہسپتال میں ہی تھی، اس کے پاس اس کا بھائی اور بھابھی تھے، جبکہ ردا کے والد ملائکہ کے گھر چلے گئے تھے۔ فراز بھٹو ہسپتال آیا اور ردا کے بھائی کو تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور باہر چلے گئے۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فراز نے ملائکہ کے متعلق پوچھا اور کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہو ذہنی، لیکن ردا نے کوئی بات نہیں بتائی۔ فراز کا لہجہ اس کے ساتھ بہت نرم تھا۔ آخر کچھ سوال کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو ردا ایک دم بولی۔ کیا میں آپ پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ یہ بات فراز کے لیے کچھ عجیب تھی۔ وہ مڑا اور ردا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ ردا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے اور خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ فراز نے ساری باتیں بہت غور سے سنی، جس کے بعد اس کے ذہن کے سارے در کھل گئے تھے۔ شاذل خان؟ فراز سوچتے ہوئے بولا۔ وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، لیکن آج تک اس کا کوئی افیئر نہیں سنا کبھی۔ فراز بولا۔ آپ کی بات سے تو یہی اندازہ لگتا ہے کہ ملائکہ نے خان کی محبت میں جان دی ہے، اس کو یقین دلانے کے لیے۔ خیر، رپورٹ آنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ آپ نے بہت مدد کی ہے، مزید بھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، ہمیں امید کرتا ہوں آپ کوآپریٹ کریں گی۔ فراز یہ کہتا ہوا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی۔ ردا نے بس اتنا ہی کہا۔ ردا کو خان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، پتہ نہیں ایسے لوگ پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، کسی کی چاہت کا خیال نہیں کر سکتے۔ میری معصوم سی دوست بیچاری، ردا نے خود سے ہی کہا اور رونے لگ گئی۔ سر، آپ کو ایس پی صاحب نے بلایا ہے۔ فراز اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب کانسٹیبل نے بتایا۔ آ کر ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ اس نے فائل اٹھائی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دیر وہ ایس پی ظہیر کے سامنے بیٹھا تھا، جو فراز کو بھٹو صاحب کہہ کر بلاتا تھا۔ ہاں جی بھٹو صاحب، کیا رپورٹ ہے؟ ایس پی نے پوچھتے ہوئے کہا۔ سر، معاملہ کچھ اور ہی ہے، فراز نے بتایا۔ کیا مطلب؟ یہ تو خودکشی کا کیس تھا، سیدھا سیدھا، ایس پی نے کہا۔ سر، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، فراز نے فائل سامنے رکھتے ہوئے کہا۔
ایس پی نے رپورٹ پڑھی۔ او تو یہ بات ہے، ظہیر آنکھیں سکڑتے ہوئے بولا۔ اور ہاں سر، ایک اور بات معلوم ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے ردا سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بتایا۔ خان کا نام نہیں لے سکتے ہم، تمہیں پتہ ہی ہے، ایس پی نے بات سننے کے بعد کہا۔ ویل ڈن بھٹو، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسے چھوڑو، میں دیکھ لوں گا۔ تمہارے لیے ایک اور کیس ہے، وہ شوگر ملز والا کیس، میں چاہتا ہوں تم پرسنلی دیکھو۔ یہ بات سن کر فراز کو حیرت ہوئی تھی اور شک بھی۔ اس نے تائید میں سر ہلایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ شام تک خودکشی قرار دے دی گئی تھی اور ردا کا رو رو کر برا حال تھا۔ تدفین کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اپنے گھر آ گئے۔ ردا نے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا تھا، وہ روئی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ اتر آیا اور وہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ پاشا خان کو کل ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا جب ایس پی ظہیر گھر میں داخل ہوا۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ خیر ہے ایس پی، تمہیں اس وقت تبک پڑے ہو؟ خان نے عجیب نظروں سے ایس پی کو دیکھا۔ خان صاحب مسئلہ ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا کیس بن رہا ہے، ایس پی نے بتایا۔ تو اب کیا چھوٹے سے کیس کے لیے بھی اوپر سے فون کرواؤں؟ خان غصے سے بولا۔ ارے نہیں خان صاحب، ہم کس لیے ہیں آپ کے تابع دار، لیکن آپ تو جانتے ہیں، ایس پی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ پاشا خان نے ایس پی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پاشا اندر گیا اور ایک لفافہ ایس پی کو پکڑا دیا۔ ایس پی نے لفافے کو چوما اور یہ بے فکر رہنے کا کہتے ہوئے چلا گیا۔ سر کیس تو پوچھ لیتے، پاشا نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ ہوگا کوئی چھوٹا سا پیسے کھانے کے بہانے آ گیا ہوگا، فضول میں سالہ، خان تھوکتے ہوئے بولا۔ اگلے دن خان کے آفس میں میٹنگ چل رہی تھی کہ دروازے پہ چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر کسی کو تھپڑ لگنے کی آواز آئی۔ ساری میٹنگ ڈسٹرب ہو گئی، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کے چیخنے کی آوازیں تھیں، سب کی توجہ اس جانب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک دم سے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی، وہ ردا تھی۔ پاشا اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن ردا اسے دھکا دے کر اندر آ چکی تھی۔ خان نے جیسے ہی ردا کو دیکھا اس کا خون کھولنے لگا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ردا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا قصور تھا ملائکہ کا؟ ردا نے آتے ہی چلا کر کہا، میم پلیز۔ پاشا نے آگے ہو کر بس اتنا ہی کہا تھا کہ ردا نے ایک تھپڑ پاشا کو دے مارا۔ پاشا منہ پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ ایک بار پھر تھپڑ دیکھ کر خان کے جسم میں عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ کرسی پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ محبت کرتی تھی تم سے، دن رات نام لیتی تھی تمہارا، لیکن تم کیا جانو محبت ہوتی کیا ہے؟ تمہیں تو بس دکھ دینا آتا ہے، لوگوں کو مار کر مزہ آتا ہے۔ ردا چلا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ درندے ہو تم، درندے! کیا چاہتا اگر اس کی چاہت کا بھڑم رکھ لیتے، لیکن نہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی جیے مرے؟ ردا بس بولتی جا رہی تھی۔ خان کی آنکھوں میں نفرت اور حیرت کے ملے جلے رنگ تھے، جبکہ باقی لوگ کبھی ردا کی طرف اور کبھی خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے تم جیسے لوگ محبت کیا نفرت کے بھی قابل نہیں ہوتے؟ مر کیوں نہیں جاتے تم؟ ردا مسلسل چلائے اور روئے جا رہی تھی۔ ملائکہ نے ثابت کر دیا کہ محبت گھٹیا لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو محبت کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ تمہارے ماں باپ بھی تم جیسی گھٹیا اولاد پر لعنت بھیجتے ہوں گے، میم۔ ردا کی بات پر پاشا نے زور سے روکنے کی کوشش کی لیکن ردا نے پھر پاشا کو تھپڑ دے مارا۔ پاشا اب تک 3 تھپڑ کھا چکا تھا۔ تم ہی نے کہا تھا نا کہ کوئی محبت نہیں کرتا، کسی سے ثبوت چاہیے تھا نا۔ آج ملائکہ نے جان دے کر ثابت کر دیا ہے کہ محبت ایسی کی جاتی ہے۔ اب یقین آ جائے گا یا ابھی بھی نہیں؟ جان لے لی ہے تم نے اس معصوم کی، قاتل ہو تم اس کے، تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ ردا رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میری دعا ہے کہ تم ساری زندگی محبت کے لیے تڑپو لیکن تمہیں کبھی محبت نہ ملے، ہو ایسے ہی تڑپتے ہوئے مرو، تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ خان لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ ردا روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ خان کے لیے صبردار سے باہر ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے خان کو ایک لڑکی ذلیل کر کے چلی گئی تھی اور خان ایک لفظ نہیں بول پایا تھا۔ صورتحال گمبھیر ہو رہی تھی۔ خان کے ایڈوائزر نے خان کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے میٹنگ برخاست کر دی۔ وی آر ویری سوری، میٹنگ دوبارہ ہوگی، ایڈوائزر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی خان یکدم اٹھا اور کرسی اٹھا کر دیوار پر دے ماری، پانی کا گلاس سامنے پلٹے، لیپ ٹاپ پر اتنے زور سے مارا کہ گلاس کے ٹکڑے ہونے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور خود دیوار پہ لگے ونڈو گلاس کے ساتھ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی طرف گھورنے لگ گیا۔ کچھ دیر کے لیے ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ خان کی تیز اور غصے بڑی سانسیں سنائی دے رہی تھیں جیسے سانپ کی پھنکار ہوتی ہے۔ کول ڈاؤن خان صاحب، آخر کچھ دیر بعد ایڈوائزر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، لیکن خان ویسے ہی آنکھیں پھاڑے شدید غصے سے باہر گھوری جا رہا تھا۔ پاشا! خان ایک دم دھارا۔ پاشا جو کہ ردا کے پیچھے ہی باہر نکل گیا، دوڑتا ہوا اندر آیا۔ جی سر، پتہ کیا اس لڑکی کا؟ خان گرجتا ہوا بولا۔ جی سر، لگائے ہوئے ہیں بندے، شام تک سب پتہ چل جائے گا۔ پاشا ہاتھ باندھے بولا۔ جلدی کرو اور ہاں، اچھی طرح پتہ کرنا اس کا بیک گراؤنڈ، ہر چیز۔ خان کی عزت کو چیلنج کیا ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی نے، میں اس کی ساری نسل ختم کر دوں گا۔ خان کے آنکھوں میں نفرت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ سر! جی سر، پاشا کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم دیکھو اسے اور شام کو فائل لے کر گھر ہی آ جانا، خان نے ایڈوائزر سے کہا اور پھنکارتا ہوا باہر نکل گیا۔
ایس ایچ او فراز بھٹو اب اس کیس میں ذاتی دلچسپی لینے لگ گیا تھا کیونکہ وہ خان کے خلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خان کے غیر قانونی کئی کام ہیں لیکن اعلیٰ افسران کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتا تھا کیونکہ خان کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خفیہ طریقے سے اس کی تحقیقات کرے گا۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سرفراز ایمانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ فراز کا بہت اچھا دوست بھی تھا، اس لیے جب فراز نے اس سے اس کیس کا ذکر کیا تو اس نے ہر قسم کی مدد کی، یقین دہانی کروائی تھی۔ ملائکہ کے گھر والے لا علم تھے، صرف ردا ہی جانتی تھی کہ ملائکہ خان سے محبت کرتی ہے، اس لیے وہی اس کیس میں فراز کی ہیلپ کر سکتی تھی۔ ملائکہ کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس کے گھر والے سخت صدمے کا شکار تھے۔ ادھر سمیر اور ردا کی شادی میں بھی تھوڑے دن ہی رہ گئے تھے لیکن ملائکہ کی موت نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ردا کے گھر والوں نے حالات دیکھتے ہوئے شادی تھوڑی لیٹ کر دی تاکہ اس وقت تک ملائکہ کے گھر والے صدمے سے نکل آئیں۔ دوسری طرف ردا نے رو رو کر اپنا برا حال بنا لیا تھا، ہر پل اسے ملائکہ کی باتیں سنائی دیتی، وہ ہنسی مذاق شرارتیں، وہی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا۔ وہ ملائکہ کی خودکشی کا قصور خان کو ہی سمجھ رہی تھی کہ ملائکہ نے خان کو محبت کا یقین دلانے کے لیے جان دی ہے، اس کا بس چلتا تو خان کو بھی ایسے ہی لٹکاتی۔ کل تک جو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ خان کو تھپڑ مار دیا، اب کیا ہوگا؟ آج وہی ردا خان کے آفس میں جا کے لوگوں کے سامنے سے ذلیل کر کے آئی تھی۔ ادھر خان غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا، جو لوگ خان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے تھے، ان کے سامنے ایک لڑکی نے خان کی بےعزتی کر ڈالی تھی۔ خان کو ملائکہ کی موت کا علم نہیں تھا۔ جب گھر پہنچا تو پاشا نے کال کر کے بتایا۔ خان نے جب یہ سنا تو شاید دل کے کسی کونے میں دکھ کی لہر اٹھی ہو، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت نے ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے ذہن میں ردا کی جانب سے کہے گئے الفاظ بار بار گونج رہے تھے جو اس کے غصے میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے سامنے ردا ہوتی تو ٹکڑے کر دیتا۔ اس کے خان انہی سوچوں میں گم تھا کہ ثانیہ کی کال آ گئی۔ اس نے خان کو بتایا کہ وہ اگلے ہفتے واپس آ رہی ہے۔ خان یہ سن کر تھوڑا خوش ہو گیا کیونکہ اسے دیکھے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ شام کو پاشا آیا تو سیدھا خان کے کمرے میں گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، لیکن تب خان کہیں چکا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا خان کو سی ایم نے بلایا ہے کسی کام کے لیے۔ رات کو جب خان واپس آیا تو اس نے آتے ہی پاشا کو بتایا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا ہے، ایک خاص ڈیل ہے اس پروجیکٹ کو لے کے، تم اتنے دن یہاں سنبھال لو تم سارے معاملات۔ خان کو جو دبئی والا پروجیکٹ تھا اس کو لے کر کوئی اور راستے میں آ رہا تھا، اس میں سی ایم بھی انوالو تھا، اس لیے اس کا کچھ کرنا ضروری تھا ورنہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ اکثر ایسے کاموں کے لیے خان پاشا کو بھیج دیتا تھا لیکن اس دفعہ اس کا جانا ضروری تھا۔ ہفتہ گزر چکا تھا، زندگی اپنے معمول پہ چل رہی تھی۔ ملائکہ کے گھر والے بھی حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے۔ سمیر اور ردا ایک دوسرے سے بات کر کے حوصلہ دیتے رہتے۔ سمیر اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں خود کو ٹھہرا رہا تھا لیکن ردا جانتی تھی پر اس نے سمیر کو نہیں بتایا تھا۔ ردا نے سمیر سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اس گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ یہاں پل پل ملائکہ کی یاد آئے گی۔ سمیر نے گھر بات کی تو اس کے گھر والے پہلے ہی بیٹھ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سمیر نے بھی شادی کے بعد دوسرے ملک سیٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ادھر خان بھی واپس آ چکا تھا۔ خان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، پاشا اسے بریف رہا تھا کہ اچانک خان کو کچھ یاد آیا۔ پاشا، خان ایک دم بیچ میں بولا تو پاشا چپ ہو گیا۔ اس لڑکی کا پتہ کیا؟ خان باری آواز میں بولا۔ پاشا بھی حیران ہوا، ایک ہفتہ گزر چکا تھا، خان الجھ گیا تھا لیکن بھولا نہیں۔ جی سر، پتہ چل گیا ہے، ردا نام ہے۔ پاشا نے بولنا سٹارٹ کیا۔ سر، وہ ہمارے ایکس مینیجر صبور صاحب کی بیٹی ہے۔ پاشا نے اتنا کہا تو خان کی ایک دم آنکھیں پھیل گئیں۔ سر، فیملی میں ماں باپ، بھائی اور بھابھی ہیں اور سمیر نامی لڑکے سے منگنی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور 1 مہینے بعد ان کی شادی ہے، پاشا نے بتایا اور اس کے بعد سمیر کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ اور ہاں سر، وہ ثانیہ میم کی فرینڈ ہے۔ پاشا نے یہ بات کی تو خان کے ذہن میں پھر کہیں دستک ہوئی۔ خان سوچ میں پڑ گیا۔ خان صاحب، لڑکی تو خوبصورت ہے اور آپ کی ٹکر کی بھی ہے۔ قریب بیٹھا ہوا ایڈوائزر بولا، آپ کے سامنے آنے کی جرات کوئی نہیں کرتا اور وہ آپ کی توہین کر کے چلی گئی۔ وہ اور بھڑکا رہا تھا، اس کی طبیعت تو میں سیٹ کروں گا، وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ خان گرایا۔ خان صاحب، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے اس سے؟ اس نے کہا تو خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کروں؟ میں اسے مارنے کا سوچ رہا ہوں اور تم فضول بکواس کر رہے ہو۔ خان صاحب، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، مار کے آپ کو سکون نہیں ملے گا، جب اس کو محبت نہیں ملے گی تو جیے گی بھی اور مرے گی بھی، آپ کے سامنے رہے گی تو جیسے مرضی بدلا لیں آپ، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے نفرت ہے اس سے۔ خان چلایا۔ خان صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ پھر وہ خان کے قریب آیا اور کان میں کچھ کہتا رہا۔ اس کی بات سن کر خان کی پلکیں جوش سے اٹھیں جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو، لیکن مسئلہ ثانیہ کا تھا۔ خان نے کچھ سوچا اور پھر بولا، پاشا، میری سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ 5 دن بعد خان سوئٹزرلینڈ جانے کے لیے تیار تھا۔ پاشا ایئرپورٹ پر چھوڑنے آیا تھا۔ پاشا، تم جانتے ہو نا تم نے کیا کرنا ہے؟ خان نے روانگی سے قبل کہا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، پاشا نے جواب دیا، میرے آنے تک سب کر لینا، اور ہاں، وہ ڈیل بھی اب تم ہی دیکھو گے، مجھے واپسی پر کوئی بری خبر مت سنانا۔ خان نے پاشا کو تائید کرتے ہوئے کہا۔ سر، سمجھ گیا سر، پاشا نے سر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ ثانیہ
بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھیا آپ؟ ثانیہ نے خان کو دیکھا تو خوشی سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کیونکہ خان ثانیہ کو بغیر بتائے چلا آیا تھا۔ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ خان مسکراتے ہوئے بولا۔ اٹس ریئلی سرپرائزڈ۔ ثانیہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی اور بھائی کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ خان نے ثانیہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک، بھیا آپ کیسے ہیں؟ میں تو تمہارے سامنے ہوں، ویسے کا ویسے ہی، خان نے جواب دیا تو ثانیہ مسکرائی۔ اچھا میڈم، اب اندر بھی آنے دو گی یا یہاں سے ہی چلا جاؤں؟ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، آپ کو جانے دیتی ہوں میں بھلا، ثانیہ شرارت سے بولی اور خان کا بازو پکڑے اندر لے آئی۔ خان اندر آ کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بہت خوش ہوں، بلکہ میں تو حیران ہی رہ گئی، کم از کم بتا تو دیتے۔ ثانیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بتا دیتا تو سرپرائز کیسے ہوتا؟ خان بولا۔ یہ بھی ہے، ثانیہ مسکرائی۔ تمہارا شوہر کدھر ہے بھائی؟ نظر نہیں آ رہا، خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ چیزیں لینی تھی، وہ لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے، ثانیہ نے جواب دیا۔ تم خوش ہو نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس سے؟ خان نے ثانیہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھیا، وہ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، میں بہت خوش ہوں، بس آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اس لیے واپس ہی آ رہی تھی، ثانیہ نے جواب دیا۔ مجھے یاد کیا میری گڑیا نے اور میں آ گیا، خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں، ثانیہ نے کہا۔ تم کب سے چائے بنانے لگ گئی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں اور میں نے کوکنگ بھی سیکھ لی ہے پوری، ثانیہ نے خفگی سے کہا۔ اسی لمحے حسن ہاتھ میں کچھ چیزیں پکڑے گھر میں داخل ہوا تھا اور حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا اسے۔ خان بھائی آپ؟ حسن حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی، میں حیران کیوں ہو رہے ہو مجھے دیکھ کر اتنا؟ خان اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ اچانک بغیر بتائے آ گئے نا تو، حسن خان کے گلے ملتے ہوئے بولا۔ تو کیا پہلے پورے سوئٹزرلینڈ میں اعلان کرواتا کہ میں آ رہا ہوں؟ خان طنز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا مطلب کہ کال تو کر دیتے، میں آپ کو لینے ہی آ جاتا ایئرپورٹ پر، حسن بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے لینے والے بہت ہیں یہاں، خان بولا۔ کیوں بھائی، تم میری بہن سے کوکنگ کرواتے ہو؟ خان نے بناوٹی غصے سے کہا۔ نہیں خان بھائی، میں بہت روکتا ہوں پر اسے بہت شوق ہے کوکنگ کا، ضد کر کے کھانا بناتی ہے، حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ بھائی، ہمت ہے تمہاری جو اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا لیتے ہو، خان نے ثانیہ کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا۔ بھائی، ثانیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مذاق کیا ہے بھائی، خفا نہ ہو، خان نے ایک ایکا لگایا، حسن بھی ہنسنے لگ گیا۔ پتہ ہے مجھے، اچھا آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں، ثانیہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ ادھر ایس ایچ او فراز دن رات لگا ہوا تھا، ایک وقت میں وہ ایک کیس پر ہی توجہ دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی جب وقت ملتا وہ ملائکہ کے معاملے کے بھی جانچ پڑتال کر رہا تھا، کیونکہ وہ کسی طرح خان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا تھا۔ آج اس نے پھر ردا کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ اس سے ملنے آ رہا ہے۔ ردا یہ بات سن کر کافی حیران ہوئی تھی کہ جب معاملہ خودکشی کا ہے تو پھر کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے ہاں کر دی تھی۔ ردا نے فراز کو خان کے متعلق ملائکہ کے گھر والوں کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ 3 بجے فراز ردا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ردا نے چائے پیش کرتے ہوئے آنے کی وجہ دریافت کی۔ دیکھو ردا، میں اس کیس میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہوں، میری بھانجی کی بھی وہ دوست تھی، اس نے کہا کہ میں اس پر مزید تحقیق کروں۔ کیوں؟ ملائکہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، فراز نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو خودکشی تھی نا، ردا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تھی تو خودکشی ہی، لیکن میں وجہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کہیں ٹارچر تو نہیں کیا گیا، کوئی ذہنی دباؤ یا مجبور کیا گیا ہو خودکشی کے لیے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں خان کو، فراز نے اصل بات ردا سے چھپاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ بغیر ثبوت کے خان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ردا بولی۔ مجھے اور جاننا ہے ملائکہ کے بارے میں اور خان سے رابطے کے بارے میں، فراز کپ رکھتے ہوئے بولا۔ میں سب کچھ بتا چکی ہوں، ردا نے کہا۔ خان نے کوئی دھمکی دی تھی اسے؟ فراز نے جاننے کی کوشش کی تھی، وہ اسے روکتا تھا کہ مجھ سے دور رہو ورنہ مار دوں گا، اسی حد تک دھمکی دی تھی، ردا نے بتایا۔ فراز سوچتے ہوئے۔ اچھا آخری بار اس کی کب ملاقات ہوئی تھی؟ فراز نے پوچھا۔ 1 مہینہ پہلے جب وہ خان کے فارم ہاؤس پر گئی تھی، وہ پہلے بھی بتا چکی تھی لیکن ایک بار پھر بتایا۔ اس کا موبائل غائب ہے، فراز نے تفتیش سے کہا۔ اس کا نہیں مجھے پتا، شاید کہیں پھینک دیا ہو یا گر گیا ہو، ردا نے کہا۔ شاید، فراز نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ، مجھے کچھ پتا چلا تو کال کروں گا آپ کو، فراز نے کہا۔ جی، ردا بولی۔ اس کے بعد فراز وہاں سے چلا گیا۔ ردا اس کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ ادھر فراز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، آخرکار اس نے خان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ خان کے آفس گیا لیکن خان نہیں تھا، بادشاہ نے بغیر کسی وجہ کے آنے سے منع کر دیا تھا۔ صبح کو ناشتے کے لیے خان، حسن اور ثانیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے، خان بولا۔ وہ دونوں غور سے سننے لگے۔ حالات تھوڑے ناسازگار ہو گئے ہیں، بزنس میں تھوڑا پنگا پڑ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان نہ آؤ، خان نے وضاحت کی۔ لیکن خان بھائی، حسن بولا۔
میری بات سنو، خان ٹوکتے ہوئے بولا، میں تمہیں دبئی میں بزنس سیٹ کروا کے دے رہا ہوں، تم یہیں رہو جب تک حالات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ خان نے اپنی بات مکمل کی، لیکن خان بھائی، میرے پیرنٹس۔ حسن نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ خان بول پڑا، ان کو بھی یہیں بلا لو۔ دیکھو حسن، میرے دشمن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ثانیہ میری کمزوری ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ خان چپ ہوا، حسن چپ بیٹھا رہا، وہ سمجھ گیا تھا کہ خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اچھا بھیا، پاشا بھائی کیسے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ثانیہ بولی، ٹھیک ہے، وہ تمہیں مس کرتا ہے، وہ تنگ کیا ہے تم نے اسے؟ خان نے کہا تو ثانیہ زور سے ہنسی، میں نہ اسے جان بوجھ کے کہہ دیتی تھی کہ خان بھیا نے کہا ہے یہ چیز لے کے فوراً پہنچو، وہ جاتا تھا تو آگے سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ ثانیہ نے حسن کو بتایا اور خان ہنسنے لگ گئے۔ بہت ڈانٹ پڑوائی ہے تم نے اسے، خان بولا، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا مجھ سے، بلکہ میں جب سوڑی بولنے جاتی تب بھی کہتے کہ سوڑی نہ کہا کریں آپ، میں ان کا میم کہہ کے بلانا بہت مس کرتی ہوں، بلکہ یہاں تک کہ مجھے خان بھائی سے کچھ کہنا ہوتا تو پہلے پاشا بھائی سے کہتی، وہ بیچارے میری خاطر ڈانٹ سنتے رہتے۔ ثانیہ چپ ہوئی، ہاں 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 کہتا ہے میری بہن ہے چھوٹی، مجھے تنگ نہیں کرے گی تو کسے کرے گی؟ خان نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ خان کا موبائل بجا، لو اس کو یاد کیا اور کال آ گئی۔ خان بولا، ہاں پاشا۔ خان نے کال پک کرتے کہا، سر وہ ایس ایچ او آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی آپ کی وجہ سے کی ہے، ملنا چاہتا تھا آپ سے، میں نے واپس بھیج دیا۔ صرف بھیجنا نہیں تھا، سمجھا کے بھیجنا تھا کہ آئندہ کبھی ایسے منہ اٹھا کے نہ آئے۔ خان تلخی سے بولا، سر سمجھا دیا ہے۔ اور کام کا کیا بنا؟ خان نے پوچھا۔ بس سر انتظام ہو گیا ہے، جلد ہی خوشخبری ملے گی آپ کو، پاشا نے کہا۔ گڈ، مجھے شدت سے انتظار ہے۔ خان نے یہ کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ ٹائم رواں دواں تھا، ہر چیز صحیح جا رہی تھی، ملائکہ کی موت کا غم بھی ہلکا ہو گیا تھا، سمیر اور ردا ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے، ان کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے کام سر انجام دے رہا تھا۔ ایس ایچ او خان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، پاشا خان کے معاملہ سنبھالے ہوا تھا۔ خان آج کل سوئٹزرلینڈ گھوم رہا تھا۔ اگلے دن ردا کچن میں کام کر رہی تھی کہ اسے ایک انجانے نمبر سے کال آئی، پہلے تو اس نے کال نہیں اٹھائی، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ردا نے کال پک کی تو ایک انجانی آواز آئی، آپ ردا ہی ہو نا؟ جی، لیکن آپ کون؟ ردا نے پوچھا۔ میں کون ہوں یہ چھوڑے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ ذرا اپنا واٹس ایپ چیک کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ ردا حیرانگی سے کبھی فون کو دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی جلدی واٹس ایپ آن کی تو سمیر کے نمبر سے کچھ فکس آئی ہوئی تھی۔ ردا نے وہ دیکھی تو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا، وہ وہاں کھڑی کھڑی جم چکی تھی، ایک آنسو اس کی گال سے بہتا ہوا موبائل کی اسکرین پر گرا۔ سمیر کے نمبر سے جو تصویریں آئی تھیں اس میں سمیر اور ایک نیم مرہن لڑکی تھی، وہ تصویریں اس لڑکی کی طرف سے لی گئی تھیں، سیلفی تصویریں تھیں جو کہ سمیر کے قریب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ سمیر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ردا نے وہ تصویریں دیکھی ہی تھیں کہ ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں سمیر نشے کی حالت میں جھول رہا تھا، یہ سب ردا کی برداشت سے باہر تھا۔ موبائل ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ پھر اس نمبر سے کال آگئی، دیکھ لیں اپنے منگیتر کی کرتوت۔ ردا نے کال اٹھائی ہی تھی کہ دوسری طرف سے آواز آئی، بکواس ہے یہ سب، جھوٹ ہے۔ ردا تقریباً چلا اٹھی تھی، میں ویسے کہتا تو آپ نے ماننا نہیں تھا، اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دیکھیں میں سمیر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ ردا چلا اٹھی، وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے، آپ بہت معصوم ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کی زندگی برباد ہو، وہ مکاڑ ہے۔ یہ پکس میں نے خود سے سینڈ نہیں کی بلکہ اسی کے موبائل سے کی ہیں، وہ میرے پاس آیا ہوا ہے، میرا فرض تھا آپ کو بتانا، آگے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ردا وہیں کھڑی ہوئی روئی جا رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ سمیر ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسی رات وہ روتی رہی، اس نے کئی بار سمیر کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن نمبر بند تھا۔ اگلے دن دوپہر کو سمیر کی کال آئی، ردا نے نہ اٹھائی، اس نے پھر کال کی لیکن ردا کاٹ دیتی۔ سمیر نے جب یہ دیکھا تو بہت عجیب لگا، اس نے ردا کو میسج کیا کہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی، لیکن ردا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سمیر پریشان ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلے تو کبھی ردا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آخر 1 گھنٹے بعد ردا کا میسج آیا تھا، اسے سمیر کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مقرر وقت پر سمیر وہاں پہنچا تو ردا پہلے سے ہی موجود تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد سمیر اس کے سامنے بیٹھ گیا، ردا کا لہجہ تھوڑا بدلا بدلا سا تھا۔ خیریت ہے ردا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سمیر نے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں؟ ردا نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا۔ سمیر کی پریشانی پر بل پڑے، ردا نے موبائل اس کی طرف کر دیا، سمیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ بٹ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ردا کچھ بھی نہ بولی، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، وہ کبھی موبائل کو دیکھتا تو کبھی ردا کو، جبکہ ردا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ سب کب ہوا، اور یہ لڑکی کون ہے، یہ کسی کی چال ہے؟ سمیر دیکھ کر شدر رہ گیا تھا۔ شٹ اپ، ردا چلائی، مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قسم سے مجھے نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ سمیر۔
کوئی کہتا تو میں کبھی نہیں مانتی، لیکن یہ پکس اور تمہارے ہی نمبر سے سینڈ کی گئی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ردا رو رہی تھی۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سمیر الجھ کے رہ گیا۔ بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا، یہ محبت تھی آپ کی؟ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی محبت پر۔ یہ کہتے ہوئے ردا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا یقین کرو ردا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سمیر یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقین ہی تو کیا تھا۔ ردا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میری بات تو سنو۔ سمیر اس کو آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن تب تک وہ جا چکی تھی۔ سمیر سخت پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کل کی تصویریں تھی، کل تو وہ ایک دوست کی طرف تھا، بلکہ رات بھی اسی کی طرف تھا۔ اسے شک ہوا کیونکہ وہ صبح دیر تک سوتا رہا تھا، اور جب اٹھا تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف گیا، لیکن گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا۔ 2 دن تک اس سے رابطہ ہو سکا نہ گھر ملا۔ سمیر کو یقین ہو گیا یہ ساری اس کی ہی گیم ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیا وہ ردا کو پسند کرتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اسے تو پتا تھا میرا دوست تھا، پھر یہ کیوں کرے گا؟ وہ یہی سوچوں میں گم تھا۔ ردا اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی، نہ میسج کا جواب دے رہی تھی۔ 2 دن میں سمیر کی حالت بگڑ گئی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، ردا کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار میسج کر رہا تھا کہ پلیز ایک بار بات کر لو۔ ادھر ردا کو بھی بار بار سمیر کی یاد آ رہی تھی، لیکن اس دن کے بعد سمیر سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آ رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ پکس اور ویڈیو سمیر منتوں پہ منتیں کیے جا رہا تھا، اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن ردا بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار ردا کو ترس آ ہی گیا اور اس نے کال اٹھا لی۔ سمیر نے اسے یقین دلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز تم مجھ سے ایک بار مل لو، میں سب کلیئر کر دوں گا، یہ سازش ہے۔ لیکن ردا سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سمیر رونے لگ گیا تھا، جس نے ردا کو پگھلا کے رکھ دیا۔ مرد اتنا آسانی سے نہیں روتا، لیکن جب روتا ہے نا تو اس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ نے عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے، مرد بناوٹی رونا نہیں رو سکتا، جبکہ عورت رو لیتی ہے۔ اسی طرح عورت کی محبت بناوٹی ہو سکتی ہے، لیکن مرد کی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد محبت کرے صحیح۔ خیر ردا ملنے کے لیے مان کی۔ 2 دن بعد دونوں ملے تو دونوں کے چہرے مڑے ہوئے تھے۔ سمیر نے ردا کو پوری بات سمجھائی کہ اس کے ساتھ کیا بیتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ یہ سچ ہے؟ ردا بولی۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا، کیوں؟ تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور کی بات کا یقین ہے؟ ردا کچھ نہ بولی، بلکہ دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ بس مجھے اتنا بتا دو، تمہیں مجھ پر یقین ہے کہ نہیں؟ سمیر بولا، لیکن ردا چپ تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ردا؟ سمیر اس کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ خود سے بھی زیادہ یقین تھا آپ پر، لیکن ردا نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمیر بولا، جب یقین ہو تو پھر لیکن کچھ نہیں ہوتا، یقین یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ردا پھر چپ ہو گئی۔ آپ قسم کھائیں کہ سچ کہہ رہی ہیں؟ ردا بولی۔ تمہاری قسم، اپنی جان کی قسم، سمیر نے کہا۔ اور وہ ویڈیو؟ ردا نے پوچھا۔ اس میں میرا چہرہ دیکھا تھا؟ سمیر نے ردا سے سوال کیا۔ نہیں، لیکن شرٹ تو آپ کی جانب تھی، ردا بولی۔ تو شرٹ تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، سمیر نے وضاحت کی۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں راضی نما ہو گیا، اور سمیر نے آئندہ کسی کی بات پہ یقین نہ کرنے ہوئے کبھی ناراض نہ ہونے کا وعدہ لیا۔ زندگی پھر معمول کے مطابق چلنے لگی، دونوں وہ بات بھول چکے تھے۔ سمیر سبھی دوستوں سے محتاط رہنے لگ گیا تھا، اس کا وہ دوست غائب ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ مل جاتا تو سمیر نے گولی مار دینی تھی۔ 1 ہفتے بعد دونوں کا نکاح تھا۔ دونوں اس بات سے بہت خوش تھے، بلکہ پرجوش تھے، آخر وہ ایک دوسرے کے ہونے جا رہے تھے۔ دن مقرر ہو چکے تھے، فیصلہ ہوا تھا کہ نکاح پہلے کر دیتے ہیں، رخصتی بعد میں کریں گے۔ لوگوں رشتہ داروں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ خان نے حسن کو دبئی میں بزنس سیٹ کروا دیا تھا، ان دونوں کو دبئی بھیج کے خود واپس آ گیا تھا۔ پاشا نے خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، لیکن خان خوش نہیں تھا۔ پاشا نے سمیر کے دوست کو خرید لیا تھا، جس کی مدد سے ردا اور سمیر کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ پلان کے مطابق تھا، لیکن محبت آڑے آ گئی تھی۔ سر میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، پاشا نے کہا۔ خان کو اس بات نے جلا کر رکھ دیا تھا۔ خبردار، جو میرے سامنے محبت کا نام بھی لیا تو نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ تم سے کچھ نہیں ہوگا پاشا، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ خان دہاڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سمیر اور ردا بہت خوش تھے، جبکہ خان اندر ہی اندر سے کڑ رہا تھا، اسے شدت سے کسی چیز کا انتظار تھا۔ نکاح کو 2 دن رہ گئے تھے، سمیر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب گھر آیا تو دیکھا اس کے ماں باپ سامان پیک کرنے میں مصروف تھے۔ سمیر کو یہ دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ پیکنگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سمیر نے ان سے پوچھا۔ آؤ آ گئے تم، جلدی جلدی سے اپنی ضروری چیزیں سمیٹو، ہمیں نکلنا ہے، اس کے والد نے سمیر کو دیکھ کر کہا۔ لیکن کہاں جانا ہے اور کیوں؟ سمیر کے چہرے پر حیرانگی ٹپک رہی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، بعد میں بتائیں گے، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماما؟ پلیز آپ ہی کچھ بتا دیں، سمیر نے ماں سے پوچھا۔ ہم کراچی کے لیے نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں، اس کی ماں نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ سمیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بتا دیں گے سب کچھ ہی، تم بس اپنا سامان رکھو، اس کی ماں نے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ یکدم ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ سمیر کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ بس ہو گیا ہے کچھ، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ لیکن بابا 2 دن بعد نکاح ہے، سمیر پریشانی سے بولا۔ بھول جاؤ نکاح کو،
اس کا باپ چلایا۔ سمیر کو ایک زبردست شوق لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ سمیر حیرانی سے بولا، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کے باپ کے چہرے پر غصہ اور ڈر دونوں تھے۔ لیکن ردا، بھول جاؤ ردا کو، نکال دو اپنے ذہن سے اس کا نام۔ اس کا باپ بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ سمیر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ سمجھاؤ شاہانہ بیگم اسے، میں اکرم صاحب کی طرف جا رہا ہوں، ضروری بات کرنی ہے کچھ، میرے آنے تک تیاری کر لینا۔ یہ کہہ کر اس کا باپ باہر نکل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماما؟ سمیر نے ماں سے پوچھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، ہم نے ملائکہ کو کھو دیا ہے، تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ اس کی ماں نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے ماما؟ سمیر نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تمہارے جانے کے بعد کچھ خطرناک لوگ گھر میں گھس آئے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اس کی ماں نے اتنا کہا تھا کہ سمیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ دھمکی دے کر گئے ہیں، اگر تم نے ردا سے شادی کی تو تم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ کہہ کر اس کی ماں رونے لگی۔ کون تھے وہ لوگ؟ سمیر شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کوئی خان کے دشمن تھے، اس کی ماں نے بتایا۔ تو خان کے دشمن تھے تو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ان کی؟ سمیر نے پوچھا۔ ردا کے پاپا خان کی کمپنی کے مینیجر تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ خان اور صبور کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، لیکن اس سب میں ہمارا اور بیچاری ردا کا کیا قصور ہے؟ سمیر کے رونے والی حالت ہوئی پڑی تھی۔ قصور یہ ہے کہ ردا صبور کی بیٹی ہے، میں محبت کرتا ہوں ردا سے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمیر نے نم آنکھوں سے کہا، اور ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ ہم پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ سمیر بولا، کوئی فائدہ نہیں بیٹا، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم نے بھی کہا تھا، وہ کہتے شوق سے رپورٹ درج کرواؤ، تمہارے بابا نے صبور صاحب کو کال کر کے بتا دیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا۔ کیا؟ سمیر کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن ماما، خدا کے لیے بیٹا، ہمارا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس کی ماں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ سمیر نے ماں کے ہاتھ پکڑے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ وہ ردا کے بغیر کیسے جیے گا؟ اس کی ماں اس کی حالت سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیر کے والد بھی آ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ سمیر کی حالت بہت بری تھی، اسے بار بار ردا کی یاد آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ دونوں نہیں جی پائیں گے۔ سمیر بار بار ردا کا نام لے رہا تھا، وہ اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک طرف ردا تھی اور دوسری طرف والدین، وہ دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کر والدین کے سامنے محبت ہار گئی اور کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ سمیر کی آنکھیں نم تھی، اس نے نمبر بھی بند کر دیا تھا۔ ادھر ردا کے والد نے جب یہ سنا تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور وہیں گر گئے۔ ان کی عزت تھی، باہر نکاح میں 2 دن رہ گئے تھے، سب لوگوں کو دعوت دے دی گئی تھی۔ ایسے میں سمیر کے گھر والوں کی طرف سے یہ رویہ سب سے زیادہ انہیں ردا کا دکھ تھا۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تو ردا ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ ردا نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو پاپا؟ ردا روتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہیں گیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ان کی آواز میں کمزوری تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے ردا کو بتایا کہ سمیر کے والد نے نکاح سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ردا کے لیے وہ لمحے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن سامنے پاپا کی حالت دیکھ کر خود پہ قابو پایا اور ان کو حوصلہ دینے لگی۔ ڈاکٹر نے رات ہسپتال میں رکھنے کا ہی کہا تھا کیونکہ کسی بھی وقت حالت بگڑ سکتی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا صدمے کی وجہ سے، لیکن بروقت ہسپتال آنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ ردا گھر آ کر کمرے میں جا کر زور زور سے اتنا روئی کہ اس کی آواز سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ سمیر نے اچھا نہیں کیا، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سمیر کے والد نے اصل بات نہیں بتائی تھی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ خان کی وجہ سے ہم یہ شادی نہیں کر سکتے اور ہم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ حالانکہ یہ بات ان کو پہلے بھی پتہ تھی کہ وہ خان کی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ردا کو سمیر پر بہت غصہ تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی، وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، رو رو کر اس نے اپنی حالت تباہ کر لی تھی۔ سمیر اور اس کی والدین پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچ چکے تھے۔ کچھ دن بعد ان کی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سمیر کی حالت بھی ردا کی طرح تھی، اسے بے چینی تھی، کھانا پینا بھول چکا تھا، بس ہر طرف ردا ہی ردا نظر آ رہی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں گھر سے نکلا اور ایک درگاہ پر پہنچا۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ جب دل کو سکون نہ ملے تو اللہ کے کسی ولی کے دربار پر جاؤ، وہاں سکون ہی سکون ہے۔ مسجد میں جاؤ، دعا کرو، اللہ سننے والا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اپنی منتیں لیے وہاں کھڑے تھے۔ سمیر کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ وہیں ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، بس رو رہا تھا۔ ہارے ہوئے لگتے ہو، قریب سے ایک آواز گونجی۔ سمیر نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا تو قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی، چہرے پہ حالت کی تلخیاں، آواز نرم۔ وہ بڑی شفقت سے سمیر سے پوچھ رہے تھے۔ ٹوٹ گیا ہوں بابا جی، سمیر نے کہا اور دیوار سے سر لگا کر سامنے دیکھنے لگ گیا۔ محبت میں ناکامی ہوئی ہے کیا؟ کیوں مرد جب بھی رویا ہے محبت میں ہی رویا ہے، عورت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہیں رلا سکتی۔ بزرگ نرمی سے بول رہا تھا۔ ناکام نہیں ہوا بابا جی، چھوڑ آیا ہوں محبت، سمیر نے کہا۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟
یہ تو بہت ہمت کا کام ہے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ تم محبت چھوڑ آئے ہو، ورنہ یہ تو جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ بزرگ بولے، یہی تو مسئلہ ہے، محبت پیچھا نہیں چھوڑتی، جتنا دور بھاگتا ہوں اتنا قریب آ جاتی ہے۔ بچے، محبت سے بھاگا نہیں جاتا، محبت قربانی مانگتی ہے۔ جو محبت سے بھاگتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ بابا جی، آپ کو کیا پتا محبت کیا ہے؟ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ سمیر نے بزرگ سے کہا۔ بزرگ ہلکا سا مسکرائے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی لاڈلی ہوتی ہے، یہ بس لاڈ چھپانا جانتی ہے۔ جو اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے نا، یہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، یہ دل کو مو لیتی ہے۔ اس کے لاڈ بڑے انوکھے ہوتے ہیں، یہ پوری پوری رات رلا کے سکون کی نیند سلا دینے میں ماہر ہے۔ یہ انسان کے اندر کی میں کو دھکے دے کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اسے انسان کا دل ہی نہیں، اسے انسان کا عارضی وجود سے لے کر روحوں تک کا قبضہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ پہلے انا کو مار کے غصے کی طرف آتی ہے، محبت کی غصے سے بنتی نہیں ہے، اس لیے یہ غصے کی جگہ آنکھوں میں آنسو بھر کے عاجزی سے جھکا دیتی ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو جکڑ کر باندھ دیتی ہے اور بھاگنے والوں سے نیند چھین لیتی ہے۔ یہ توڑ کر جوڑتی ہے اور جوڑ کر توڑتی ہے، اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے جو اسے بہت پسند ہے۔ جو اس کے مشغلے کو سمجھ جاتا ہے نا، وہ ہر وقت تو ہی تو کی صدا لگاتا رہتا ہے۔ یہ پھر اس کو رب کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتی ہے تاکہ رب جو محبت کا سب سے انوکھا روپ ہے وہ تعمیر کر سکے، ایسا تعمیر کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے توڑ نہ سکے۔ یہ محبت کا انوکھا لاڈ ہوتا ہے، اس لیے محبت سے ضد نہ کریں، محبت پر بسم اللہ کہیں۔ بسم اللہ کہنا ہی تو محبت ہے۔ میرے من میں اتنا اندھیرا چھایا رہا، مجھے محبت نے اتنا رلایا، مجھے خدا کہنا آ گیا۔ بزرگ کی باتیں سمیر کے دل پر اثر کر رہی تھی، لیکن بابا جی، اگر محبت خود بھاگنے پر مجبور کرے تو؟ سمیر نے پوچھا۔ محبت کبھی بھی ہاتھ نہیں چھوڑتی میرے بچے، محبت بس امتحان لیتی ہے، وہ تمہاری ثابت قدمی دیکھنا چاہتی ہے کہ تم محبت پر کس حد تک قائم ہو۔ بابا جی نے جواب دیا، لیکن میں تو ایک تلخی پر بھاگ آیا۔ سمیر بولا، تم بزدل ہو، اسی لیے تو ناکام ہوگے ہو، اگر ثابت قدم رہتے تو آج محبت کو تم پر فخر ہوتا۔ بابا جی نے کہا، لیکن بابا جی، اگر دو محبتیں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں تو انسان اسی طرف جائے گا جس میں زیادہ طاقت ہوگی۔ محبت قائل کرنا جانتی ہے، محبت میں سمجھوتا ہی تو ہوتا ہے، محبت اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر تم چھوڑ آئے ہوتے تو آج یہاں بیٹھے رو نہ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے اس محبت میں بھی دم تھا، تمہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ بزدلوں کی طرح بھاگنا۔ بابا جی بولی جا رہے تھے جبکہ ایک ایک لفظ سمیر کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ اب میں کیا کروں بابا جی؟ سمیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نے محبت کو شرمندہ کیا ہے، اس کے امتحان میں فیل ہو گئے ہو، وہ مایوس ہو جائے گی، تم ڈھونڈنا چاہو گے لیکن تب تک دور جا چکی ہوگی۔ بابا جی چپ ہوئے۔ خدا کے لیے بابا جی، کوئی تو راستہ ہوگا ہی۔ سمیر کے لہجے میں التجا تھی۔ ویسے محبت موقع نہیں دیتی، لیکن کبھی کبھار محبت دوسرا موقع دیتی ہے، جو اس کا انتظار کرو، رب سے دعا کرو، تمہاری نیت سچی ہوئی تو محبت تمہیں پھر آواز دے گی، تب دیر مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی اٹھے اور ایک طرف سے باہر نکل گئے، جبکہ سمیر بے بس نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ خان کو صبور صاحب کی حالت کا پتہ چلا تو ہسپتال پہنچ گیا۔ خان صاحب آپ؟ صبور صاحب نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہیں صبور صاحب آپ؟ خان نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی طبیعت کا معلوم ہوا تو چلا آیا۔ خان قریب بیٹھتے ہوئے بولا، بس سر۔ صبور صاحب نے لمبی آہ بھری۔ کیا ہوا صبور صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ خان ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ بس تقدیر نے کوئی بدلہ لیا ہے مجھ سے خان صاحب۔ صبور صاحب کی آواز مڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا صبور صاحب، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خان نے تفتیش سے پوچھا۔ آپ کی کمپنی میں جاب کرنا ہی مہنگا پڑ گیا خان صاحب۔ خان کی آنکھیں سکڑی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے کھل کر بتائیں، کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ خان کی آواز میں اس دفعہ جوش تھا۔ ردا کے والد نے خان کو پوری بات بتائی کہ کس طرح خان کا نام میری بیٹی کی بربادی کا سبب بن گیا۔ یہ بات سچ تھی۔ صبور صاحب ایک ایمانت دار آدمی تھے، انہوں نے بزنس کو بہت ترقی دی تھی۔ وہ خان کا لیگل بزنس تھا جو دنیا کے سامنے تھا، اس لیے صبور صاحب وہاں جاب کرتے تھے۔ انہیں خان کی دوسری دنیا سے کوئی قرض نہیں تھی۔ خان ان کی عزت کرتا تھا، سب کی نسبت ان سے خان کا رویہ یکساں مختلف تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے اور ان کی وجہ سے خان کی کمپنی کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ خان نے ساری بات سنی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ان میں عجب سی چمک تھی، جیسے کچھ مل گیا ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے، یہ تو ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ میری کمپنی کے مینیجر ہیں، تو پھر اچانک ایسا کیوں کیا؟ مجھے تو وہ لوگ ہی ٹھیک نہیں لگ رہے، خان نے کہا۔ ایسے تو نہیں تھے، انہیں کسی نے ڈرایا ہی نہ ہو۔ ردا کے والد نے شک ظاہر کیا۔ اتنی جرأت کس میں ہے جو ایسے خان کا نام بھی لے، اور دشمنی ہوتی تو مجھ سے ہوتی، آپ سے نہیں۔ خان نے سختی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کوئی پرانی دشمنی نبھائی ہے آپ سے، جو اس طرح آپ کی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ خان ایک بار پھر بولا، مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے ان کی آواز میں دکھ تھا۔ صبور صاحب، لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خان نے کہا، پرسوں نکاح تھا، سب لوگوں کو کہا جا چکا تھا، میری عزت تھی، باہر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں اور میری
اور میری بچی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ آپ حکم کرے صبور صاحب، ان کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ خان غصے سے بولا، نہیں خان صاحب، یہ جو چند سانس بچی ہوئی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، صبور صاحب نے مڑی ہوئی آواز میں کہا۔ خان چپ رہا ایک لمحے، پھر ایک دم کھل اٹھا۔ صبور صاحب، اگر خان کی وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آیا تو خان آپ کی عزت بچائے گا۔ میں کروں گا آپ کی بیٹی سے شادی۔ خان کی آواز میں ایک شیطانی تھی۔ صبور صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ وہ جانتے تھے خان کیسا انسان ہے، لیکن یہاں معاملہ عزت کا تھا اور خان نے ان کے ساتھ کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں کی تھی۔ وہ بس اتنا ہی بول پائے تھے۔ خان کو بہت اچھا موقع مل رہا تھا، وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سمجھانے کے بعد آخر خان ان کو قائل کرنے میں راضی ہو گیا۔ صبور صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ خان کا نام ایک بار لگ چکا تھا، اب یہ بدنامی چلنی ہی تھی۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ صبور صاحب نے ردا سے پوچھنے کے بعد فیصلہ کرنے کا کہا۔ خان نے اجازت لی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے بات ہی ایسی سنا دی تھی کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ شام کو ردا ہسپتال گئی تو اس کے باپ نے ردا سے بات کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پاپا؟ ردا ایک دم چیخی۔ بیٹا، سمیر کے گھر والوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کیا عزت بچے گی میری؟ لیکن پاپا، میں اس شخص کے ساتھ شادی کیا سوچ بھی نہیں سکتی، ردا نفرت بڑی آواز میں بولی۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے باپ نے ساری بات ردا کو بتائی کہ کس طرح انہوں نے خان کا کہہ کے یہ رشتہ ٹھکرایا ہے۔ دیکھو بیٹا، خان خود چل کر آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر میری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے تو میں ہی آپ کی عزت کا رکھوالا بنوں گا۔ اب تم پہ ہی ہے سب کچھ۔ صبور صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ردا سمجھ سکتی تھی ان کی حالت، لیکن وہ خان سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس کی شکل سے ہی نفرت تھی۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ یہ سب خان کی چال ہی نہ ہو، کیونکہ سمیر ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو محبت کرتا تھا اس سے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بار پھر اس کے باپ کی آواز اونچی، بیٹا میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اچھی طرح سوچ لو، کل کا دن باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ ردا نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکل آئی۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی روکی اور خان کے گھر جانے کا کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ خان کے گھر تھی۔ اسے 15 منٹ انتظار کرنا پڑا، رات ہو گئی تھی۔ وہ بجائے گھر آنے کے خان کے گھر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد خان نکلا، وہ لون میں کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی تھی۔ آئیے خوش آمدید، آخر نہیں رہ سکی، آ ہی گئی۔ خان نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پاشا بھی اس کے ساتھ ہی تھا، مجھے بات کرنی ہے کچھ، ردا نفرت سے بولی۔ خان نے پاشا کی طرف دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ تمہاری ہونے والی بھابھی نے بات کرنی ہے، جاؤ یہاں سے، خان نے پاشا سے کہا، جو سن کر وہاں سے چلا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی پاپا سے بات کرنے کی میرے بارے میں؟ ردا غصے سے چلے۔ خان نے کہا، کل گئے، بیچارے مجبور تھے، ان کی مجبوری دور کی ہے، خان شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ بکواس کر رہے ہو تم، یہ ضرور کوئی تمہاری چال ہے۔ ردا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ تمہارے عاشق نے تو تم لوگوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا، اسے کچھ نہیں کہا، میں تو عزت دے رہا ہوں، بچا رہا ہوں، تم مجھے ہی کہہ رہی ہو؟ خان تلخی سے بولا، تم گھٹیا ہو، تم جیسے انسان کو کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے؟ ردا چیخ رہی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کو ایسا نہیں کہتے میری جان، خان کا لہجہ عجیب تھا۔ خبردار جو کبھی مجھے آئندہ ایسا کہنے کی کوشش کی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں تم سے شادی کروں گی، میں مر جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی، ردا غصے سے بولی۔ تم کرو گی، ضرور کرو گی، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور کون کس سے کتنی نفرت کرتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، خان ایک دم قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں موت کو گلے لگا لوں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی، ردا چیخی۔ تم کیا سمجھتی ہو لڑکی، خان کچھ نہیں کر سکتا؟ یہاں رات کے اندھیرے میں تم خان کے پاس آئی ہو، اس بات کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تمہیں پتا ہے کچھ لوگ کیا کہیں گے اگر بات پھیلی اور تمہارے باپ کو پتا چلی تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ خان وحشت سے بولا۔ تم گھٹیا تو تھے لیکن اس حد تک گرے ہوئے ہو سکتے ہو معلوم نہیں تھا، ردا رونے لگ گئی تھی۔ جاؤ لڑکی، گھر جاؤ، خان چھین بھی سکتا ہے لیکن تمہیں عزت سے نکاح کر کے گھر لے کر آؤں گا۔ خان گرجا اور اندر چلا گیا۔ ردا کھڑی روتی رہی اور خان کے مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ اندر سے پاشا آیا اور اس نے ردا کو گھر چھوڑنے کا کہا، لیکن ردا بغیر کچھ بولے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر وہ ساری رات سوچتی رہی۔ اس نے خودکشی کا بھی سوچا لیکن اپنے پاپا کا خیال آ جاتا، وہ مجبور ہو چکی تھی۔